الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، پڑوسی کا حق بہت عظیم ہے، اس لیے اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین میرے پاس آتے تھے اور ہمیشہ مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ وہ اسے وراثت میرا شریک کر دیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطاعت جیرانک، اے ابو ذر جب تم شوربہ والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اور پڑوسی کا حق اسلام میں اتنا عظیم ہے کہ اس کی شہادت کو کسی شخص کی اچھائی یا برائی کا پیمانہ اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیسے مجھے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، یا میں اپنی اچھائی یا برائی کو کیسے سمجھ سکوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا رأيتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت، جب تم اپنے پڑوسیوں کو دیکھو کہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہو کہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تو نے اچھا کیا، اور جب انہیں دیکھو کہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہو کہ تو نے برا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تو نے برا کیا۔ پڑوسی کا حق اسلام میں عظیم ہے، اور اسی عظمت کی وجہ سے اور اس کی حقوق کے بڑا ہونے کے ناطے اس کو تکلیف پہنچانا بھی اشد حرام ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا گیا وہ کون ہے بد نصیب ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی معمون اور محفوظ نہ رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، وہ شخص جس کا ایمان ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہے اور وہ کمزور نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پڑوسی کے حقوق کو سمجھیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں اور اسے کسی طرح کی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔